لائے گئے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور نوجوانوں تمہیں پتا بھی ہے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے انتظام نہیں۔ تمہیں پتا بھی ہے فلسطین کے اندر ایک 8 سال کا بچہ جب فلسطینیوں کو اسرائیلیوں نے گھیر دیا، ایک جگہ بند کر دیا گیا، گھیرا بندی کر دی جاتی ہے، کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تڑپ رہے ہیں، جوان تڑپ رہے ہیں، بوڑھے تڑپ رہے ہیں، ان میں معصوم بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ماں کے چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں کہ دودھ پلا دیا جائے، ایک چلو پانی بھی نہیں پانی پلا دیا جائے۔ ان میں ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے، بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، بھوک کے مارے چیخ رہا ہے، بھوک کے مارے بے چین بے قرار ہے، اسے قرار نہیں آتا، چھوٹا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، کتنے دن بھوکا رہ سکتا تھا؟ دوست بزرگوں، اب وہ بچہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کو بنانے والے، میرے جوانوں، اپنے گھروں میں آرام سے سونے والوں، اپنے گھروں میں کھا کر پیٹ بھر کر سو جانے والوں، سنو اس بچے کی آواز کو سنو۔ وہ بچہ کل قیامت کے دن تمہارا ہمارا دامن پکڑ لے گا، کیا جواب دو گے؟ پیسہ رکھ کر گھومنے والوں سنو، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں، غریبوں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے، بے کس بیوہ یتیموں کا بھی حق ہے، ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، بے سہارا ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، کمزور ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کا انتظام آپ کریں گے۔ میرے جوانوں، وہ 8 سال کا بچہ دعا کرتا ہے، پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب العالمین کو پکارتا ہے، اپنے اللہ کو آواز دیتا ہے، اے کہتا ہے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے مجھے پیدا کرنے والے، آج ہماری حالت یہ ہے کھانے کو نہیں ہے، اب بھوک کے مارے میری جان نکل رہی ہے۔ کہا اے اللہ، اے میرے اللہ، اب کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اے میرے اللہ آپ مجھے موت دے دیجئے، آپ مجھے موت دے دیجئے تاکہ میں جنت میں جا کر کے کچھ کھا سکوں۔ میرے مسلمانوں، جواب کیا دو گے اس 8 سال کے بچے کو؟ وہ تمہاری ہمارے دامن کو پکڑ لے گا، قسم خدا کی تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس بچے کا جواب کیا دو گے؟ آج میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانها، اے لوگو جب ترکاری پکاؤ، سالن بناؤ، اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو، ایک پیالہ پڑوسی کو پہنچا دو۔ میرے دوست بزرگوں، پڑوسی کا حق بتایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں، ہمیں پتہ نہیں، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا میں لوگ کس حال میں ہیں۔ قرآن دوست بزرگوں رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ قرآن کہتا ہے وہ رحمان کے بندے وہ ہیں راتوں کو سجدے میں ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں جہنم کا عذاب کو ہم سے ہٹا لیجئے، اتنی ذلت کا، خاری کا، اتنا تباہ کا خطرناک عذاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، یاد رکھو جہنم کے نام کو قرآن کے اندر 7 نام گن لائے گئے، سب سے جو آخری جہنم، خطرناک جو جہنم ہے اس کا نام ویلن ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن کہتا ہے خرابی ہے، جہنم کا وادی ہے ان کے لیے جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، وہ کاہلی کے شکار ہیں، نماز ان کے سامنے 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مقرر وقت پر نماز رکھا ہے، نماز ہے میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، اللہ نماز کا وقت مقرر ہے، اللہ نے نماز کو آج فرض کیا ہے۔ آج نماز کی حالت ہماری یہ ہے، آج نماز پڑھنے والے مسجدوں میں نظر نہیں آتے، امام انتظار میں ہے، کوئی آئے تو جماعت کر لی جائے، کوئی آئے تو صبح کی جماعت کر لی جائے۔ اے میرے نوجوانوں، خرادے کی نیند سونے والوں، یاد رکھو زمین پھٹ جائے گی، زمین پہ دھس جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں ہے، مسجدیں بنا ڈالتے ہو، جگہ جگہ مسجدیں بنانے والوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسجد بنانا آسان ہے، اصل مسجد کا آباد کرنا ہے۔ میں جہنم کا
کئی جگہ ویلون کا تذکرہ کیا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ویلن للمکذبین، خرابی ہے، جہنم کا وادی ہے، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ویلن للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ قرآن کہتا ہے خرابی ہے، جہنم کا وادی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کی نوجوانوں میری بات کو سنتے جانا، نبی کریم کی حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے آخری جہنم جو ہے اس کا نام ویلن ہوگا، خطرناک جہنم، سب سے خطرناک جہنم کا نام ویلن ہے، اتنا خطرناک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ویلن کا جہنم کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، ویلن جو جہنم ہے اس جہنم کے لباس کا، جہنمیوں کے لباس کا ایک ٹکڑا، قطعتن، ایک انچ، ایک ٹکڑا اگر زمین پہ ڈال دیا جائے، پوری دنیا میں بسنے والے انسان، پوری دنیا میں جتنے گھر ہیں، سارے درخت سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ میرے دوست بزرگ فرمایا ویلن میں ایک کاسا، ایک پیالہ پانی، ویلن کا کھولتا پانی اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، پوری دنیا کا سمندر فرمایا کڑوا اور کھولتا پانی بن جائے گا، اتنا خطرناک جہنم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، پوری دنیا کا پہاڑ تہس نہس ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل اس میں جائے گا کون؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں فرعون، حامان، ابی بن خلف، اس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، گناتے گناتے رک جاتے ہیں۔ پھر جبریل رک کیوں گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اب کیوں رک گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی اسی میں جائیں گے، اتنا خطرناک جہنم، بے نمازی لوگ بھی جائیں گے۔ وہ جہنم سے اللہ کے بندے پناہ مانگتے ہیں، اور پناہ مانگتے اور کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کہتا اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ کہا کہ نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ نے دیا ہے، کھاؤ پیو، اب وہ جال چٹنی کھا رہا ہے، اس لیے میرے دوست بزرگوں اسے تواضع نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے درمیانہ روی اختیار کرو۔ اللہ کے بندوں کی صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، وہ جانتے تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بابا خواجہ کو نہیں مانتے، میرے دوست بزرگوں وہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو ایک اکیلا تنہا مانتے ہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اگر ہم واقعی معنی میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو میرے دوستو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کی، دنیا گواہ ہے، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا، نبی کریم کے دیوانے بن گئے۔ ایک صحابی ہیں جب اللہ کے نبی کی وصال کی خبر پہنچتی ہے کہ نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، فوراً ان کا انتقال ہو جاتا، حضرت عبداللہ ابن انیس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، جنہوں نے اذان کا خواب دیکھا تھا، کھیت میں ہل چلا رہے تھے، خبر آتی رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کی اے اللہ جن آنکھوں سے میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ تیرے پاس چلے گئے، پیارے ہو گئے، اے اللہ میری نگاہ کو واپس لے لے، میں اب کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اتنی سچی دعا تھی، اسی وقت وہ اندھے اور نابینا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نبی سے محبت کرتے ہیں،
کچھ میرے بھائی محبت کرنے کا دعویٰ کر کے 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ٹرالی میں گنبد خضرا، ٹرالی میں کعبۃ اللہ کی تصویر لے کر۔ میرے بھائی ذرا خدا کا واسطہ تم کو 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں ہے۔ اگر کسی کی ماں نے دودھ پیا ہے اگر مجھ سے بتا دے، وہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ آئے تاریخ کو بتائے۔ اسے پتہ بھی نہیں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کر رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، کہاں ہو میرے دوست بزرگوں نوجوانوں؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ اس کے نبی سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ نے ایسی محبت کی، دنیا گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو ٹالا نہیں، نبی کا حکم جان دینے کو تیار۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنزلہ کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات۔ بتائیے شادی کی پہلی رات کو کوئی برباد کرے گا؟ شادی کی پہلی رات میں کوئی کہیں جانا پسند کرے گا؟ کسی کی شادی ہو، اس کی پہلی رات ہو، آپ بلائیں گے چل کرکٹ کھیلیں گے، آ جائے گا؟ وہ کہے گا مجھے یہیں کھیلنے دے، میں کہیں جانے والا نہیں۔ حضرت حنزلہ صحابی ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، خبر آتی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ چلو مغفرت کی طرف، اعلان نبی کا ہو رہا ہے۔ حضرت حنزلہ کے کان میں آواز آتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بیوی ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہا کہ حنزلہ تمہیں محمد الرسول اللہ کا واسطہ، تم بہت سے جنگ لڑ چکے ہو، بہت سارے غزوات میں سریے میں تم شریک ہو چکے ہو، آج کی رات کو برباد نہ کرو، آج کی رات تو میرے لیے ہے، مت جاؤ۔ اس رات کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے شادی شدہ، جب شادی ہوتی اس رات کی تمنا اس کی ہوتی ہے، اور وہ تمنا ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے تمنا کیا ہوتی ہے کہ دن بھر چاہے جہاں رہیو ہمار پیا، دن بھر چاہے جہاں رہیو ہمار پیا، رات کا گھرا چلے ایو ہمار پیا، رات کا گھرا چلے ایو ہمار پیا۔ ایسی تمنائیں کرتی ہیں عورت، روکتی حنزلہ کی۔ حضرت حنزلہ کہتے ہیں کہ میری بات سن لے، ہم نے اپنی خواہشات کو رسول کریم کی مرضیات پہ قربان کر دیا ہے۔ باہر نکلے، جہاد میں شریک ہوئے، حنزلہ شہید ہو گئے، حنزلہ شہید ہو گئے۔ اور شہید کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس کو بغیر غسل کے اسی خون کی حالت میں، اسی کپڑے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا حنزلہ بیوی سے ملاقات کے بعد میری اور میرے نبی کی محبت میں اسے خیال نہیں رہا بغیر غسل کے آگے آئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے تلاش کیا حضرت حنزلہ کو، حنزلہ نظر نہیں آ رہے ہیں، حنزلہ کہاں گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حنزلہ فرشتوں کے گود میں آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت حنزلہ کو فرشتوں کے ذریعہ سے غسل دلایا، حضرت حنزلہ کے بدن سے پانی کا قطرہ گر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا غسیل الملائکہ۔ میرے دوستوں، محبت کی نبی کریم سے ایسی محبت اللہ نے دکھا دیا۔ دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، کب سے جوہت ہے بٹیا تمہار مدنی، کب سے دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، کب سے جوہت ہے بٹیا تمہار مدنی، مجھ کو لوٹا ہے ظالم نے پردیس میں، مجھ کو لوٹا ہے ظالم نے پردیس میں،
داد آئی ہو لے کر دوار مدنی، داد آئی ہو لے کر دوار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، بحر غم میں ہے نیا ہمار مدنی، بحر غم میں ہے نیا ہمار مدنی، کر دو لگا لگا کر کے پار مدنی، کر دو لگا لگا کر کے پار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، کب سے جوہت ہے بٹیا تمہار مدنی، آج روزے پہ اپنے بلا لیجئے، آج روزے پہ اپنے بلا لیجئے، عاشق زار ہے بے قرار مدنی، عاشق زار ہے بے قرار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی، کب سے جوہت ہے بٹیا تمہار مدنی، میں ہو جوگن بیروگن تمہار مدنی، میں ہو جوگن بیروگن تمہار مدنی، آج ہوں گی میں تجھ پر نثار مدنی، آج ہوں گی میں تجھ پر نثار مدنی، دونوں نینا نراسی ہمار مدنی۔ دوست بزرگ نوجوانوں، آؤ مسلمانوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، مکمل نہیں کر پایا، لمبی حدیث ہے، پھر کبھی موقع ملے گا۔ میرے بھائی کئی دن سے جلسے چل رہے ہیں، آج دن بھر بھی مجھے موقع نہیں ملا آرام کا، اس لیے میں ایک جگہ سے ہو کے بھی آیا تھا، پھر کبھی آپ یاد کریں گے تو میں ضرور اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈلوائیے، اس طرح سے رسم جو قرآن خوانی کا مت کریے، کوئی مر جاتا ہے قرآن خوانی کا رسم ہوتا ہے، پھر کسی کو 40 دن کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے بچیں، علماء سے پوچھ کر کریں، شادیوں میں جو خرافات کرتے ہیں اس سے بچیں۔ میرے بھائی خدا کا واسطہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، نبی کریم کی سنت پر عمل کریں، اور سب مل جل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم مسجد کو آباد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، جس جگہ رہیں، جس حالت پر بھی رہیں، انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھائے؟ فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی پوری رات ہم برباد کر دیتے ہیں، لہٰذا اگر آپ عادت بنا لیں گے، یہ یاد رکھیے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے ظہر کی نماز ہی پڑھا دیجئے۔ ظہر پڑھیں تو یہ دعا کریں، اللہ مجھے عصر کی نماز پڑھا دیجئے۔ عصر پڑھیں تو یہ دعا کریں، اللہ آپ مجھے مغرب کی نماز پڑھا دیجئے۔ مغرب پڑھیں تو یہ دعا کریں، اللہ عشاء کی نماز پڑھا دیجئے۔ عشاء پڑھیں تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے فجر کی نماز پڑھا دیجئے۔ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی، ہماری کوئی طاقت نہیں، اس اللہ کا احسان ہمیں جھکا دیتا ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، اس اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر کسی کی اتنی گہری نیند ہے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، آخر تک 3 دفعہ پڑھ کے سو جائے، انشاءاللہ آنکھ کھلے گی۔ ہم اگر ارادہ کر لیں گے، اگر میرے بھائی بتاؤ، صبح سویرے اگر آپ کو ضروری کام ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے دادا مجھے اٹھا دو گے، اماں جگا دو گی، ابا اٹھا دو گے، ابھی دادا اٹھ کے آتا ہے پوتے نے کہا ہے، ابا آتا ہے بیٹے نے اٹھانے کا، ضروری ہے، اس کا ایگزام ہے، وہ آنے سے پہلے بچہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں اس کی اہمیت ہے۔ ہم خود پڑھیں گے، ایک دوسرے کو بلا کے لے کے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ نماز ایک بات یاد رکھ لیے، جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ جائیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے توفیق نہیں دیتے، اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے۔ اللہ جھکا دیتے سمجھ جائیے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ چاہتے ہیں۔ آپ کے ہمارے یہاں اگر مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہمان وہ ہے جب آپ کے گھر آتا ہے آپ زبردستی اس کا کپڑا چھپا دیتے ہیں، بیگ چھپا دیتے ہیں، چابی چھپا دیتے ہیں کہ 1-2 دن رک کے جاؤ، نہیں کرتے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ 1 نمبر کا مہمان ہے۔ 2 نمبر کا مہمان کون ہے؟ جب آپ کے گھر چلا جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اگر آ گیا ہے جلدی سے کھا پی کے چلا جائے، کیسے مصیبت۔
اور تیسرا نمبر کا مہمان وہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں میرے گھر آئے. اب اللہ کے کون سے مہمان بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کا ایک نمبر کا مہمان وہ ہے، اللہ چاہتے میرے گھر آئے، نماز پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، کچھ دیر بیٹھے، ذکر کرے. ایک نمبر کا مہمان. دو نمبر کا مہمان دیکھنا ہو تو جمعے کی نماز میں دیکھو. ادھر امام السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا السلام کہتے کہتے سب فرار، آدھی مسجد خالی. یہ دو نمبر کا مہمان، اللہ نہیں چاہتے یہ رہے مسجد میں. تیسرے نمبر کا مہمان وہ ہے اللہ چاہتے ہی نہیں کہ میرے گھر میں آئے. میرے بھائیو، تمہیں خدا کا واسطہ، محمد الرسول اللہ کا واسطہ مسجد کو آباد کر دو. عورتیں گھروں مصلی بچھائیں، قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پر عمل کرو. آج کل لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں کہ چیپٹر ایک ایک کتاب کے لیے 1000 2000 5000 روپے دیتے ہیں. قرآن پاک پڑھانے کا یہ کسی کو کہہ دیجئے 50 روپے دے دوں گا، بڑا احسان کر رہا ہے. میرے دوستو، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا امام کی فضیلت کیا ہے، مؤذن کی فضیلت کیا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں مؤذن ہے یہ امام ہے، پتہ بھی ہے اس کا درجہ کیا ہے، معلوم ہے اس مؤذن کا درجہ کیا ہے. آج ہم تلاش کرتے ہیں مؤذن کون بنے گا؟ جس کا دانت ٹوٹ گیا، جس کا دانت ٹوٹ کے سب گر گیا، پکوا ہو گیا رہے گا. وہ اللہ اکبر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بعض جگہ تو اذان سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. اچھا مؤذن رکھو، اچھا پیسہ دو، جب وہ اذان کی آواز گونجے گی لوگوں کا دل پگھل جائے گا. بلال اذان دیتے تھے، پورے مکے کی سرزمین کانپ جاتی تھی. آج ہم اذان دیتے ہیں، ہمارا ایمان دیکھیے کہ اذان سن کر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں مسجد تک نہیں لا پاتا ہے. تو پتہ چلا اللہ کی توفیق سے آدمی مسجد آتا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے. اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، سارے منتظمین کو قبول فرمائے، سارے محلے والوں کو قبول فرمائے. جتنے مرحومین ہو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جتنے گزر گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سارے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مکہ مدینے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند مرکز نظام الدین کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، تبلیغی جماعت کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سب کو متحد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. ہزاروں سال عرش اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال عرش اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پیدا. الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کا تقریر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جادو کا تیر چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں میں تعداد قائم و دائم فرمائے. میں اس کے بعد شاعر اسلام